تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 97 تا 103۔ آگے کا مضمون۔ آگے یہود کی اس قرآن دشمنی کی مزید تفصیل کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہود اس دشمنی میں اللہ، اس کے ملائکہ، اس کے انبیاء اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام سب کے دشمن بن گئے ہیں، اور اس طرح انہوں نے خدا کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس قرآن دشمنی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حق کے دلائل ان پر واضح نہیں ہیں، دلائل تو پوری طرح واضح ہیں، لیکن یہ نافرمان اور عہد شکن لوگ ہیں۔ ابتدا ہی سے ان کی روش یہ رہی ہے کہ جب بھی انہوں نے خدا سے کوئی عہد باندھا ہے، اس کو انہی کے اندر کی ایک جماعت نے موقع آنے پر توڑ دیا ہے۔ چنانچہ خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے یہی روش اختیار کی۔ یہ تورات کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق آئے ہیں، لیکن یہود نے تورات پر ایمان لانے کے مدعی ہوتے ہوئے محض ضد میں آ کر اس طرح کتاب الہی کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہے گویا اس سے کبھی آشنا ہی نہیں تھے۔ پھر فرمایا کہ ان کی اصل دلچسپی اللہ کی کتاب سے نہیں ہے، بلکہ ان سفلی اور شیطانی عملیات سے ہے جو فلسطینیوں اور کلدانیوں وغیرہ سے انہوں نے سیکھی تھیں۔ سحر و شعبدہ اور گنڈے تعویذ وغیرہ کی قسم کی چیزوں نے ان کو خدا کی کتاب سے بالکل بے پرواہ کر کے ایک بالکل دوسری ہی ڈگر پر ڈال دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: کہہ دو کہ جو جبریل علیہ السلام کا مخالف ہوا تو وہ جان لے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے، مطابق ان پیشن گوئیوں کے جو اس سے پہلے سے موجود ہیں، اور یہ ہدایت و بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہوئے تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر نہایت واضح دلیلیں اتاری ہیں۔ ان کا انکار صرف عہد شکن ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ کیا ان کی یہی روش قائم رہے گی کہ جب جب کوئی عہد کریں گے تو ان کا ایک گروہ اس کو اٹھا پھینکے گا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے عاری ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول ان پیشن گوئیوں کے مطابق آیا جو ان کے پاس موجود ہیں، تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینکا گویا اس سے آشنا ہی نہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا۔ یہی لوگ تو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھیں، حالانکہ یہ کسی کو سکھاتے نہیں تھے جب تک اس کو خبردار نہ کرتے کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں تو تم کفر میں نہ پڑ جانا۔ پس یہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جس سے میاں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکیں، حالانکہ یہ اس کے ذریعے سے خدا کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں بن سکتے تھے، اور یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ جس نے اس چیز کو اختیار کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ اے کاش وہ اس کو سمجھتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا ثواب ان کے لیے کہیں بہتر تھا، کاش وہ سمجھتے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اس جملہ میں فإنہ نزلہ جواب شرط کے محل میں ہے۔ عربی زبان میں جب کبھی شرط کا جواب اس طرح آئے تو اس کے اندر ایک تفصیل پوشیدہ ہوتی ہے جس پر بعد کے جملے سے روشنی پڑتی ہے۔ یہاں سیاق کے کلام سے جملے کا مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ جبریل علیہ السلام کے مخالف ہیں ان پر یہ حقیقت واضح رہنی چاہیے کہ جبریل علیہ السلام کی مخالفت در حقیقت اللہ کی مخالفت ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے خدا کا کلام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اپنے جی سے نہیں اتارا ہے بلکہ خدا کے حکم سے اتارا ہے۔ جبریل علیہ السلام کوئی کام بھی منمانے طور پر نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کے حکم کے تحت کرتے ہیں۔ نزلہ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے جس کا ذکر اوپر آیت 91 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سے چلا آ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہاں اضمار قبل الذکر کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اوپر والی آیت ہی کا ایک جزو ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہود قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد نے جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا مخالف ظاہر کرنے لگے تھے۔ ممکن ہے کہ یہود کے علماء اور لیڈروں کو جب یہ اندیشہ ہوا کہ قرآن کی دعوت ان کے عوام کو کہیں متاثر نہ کر دے تو انہوں نے یہ اشکلہ چھوڑا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے اپنے بیان کے مطابق جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور یہ فرشتہ ہمارا دیرینہ مخالف ہے، ہمارے اوپر فلاں فلاں آفتیں اسی کے ہاتھوں آئیں، اس وجہ سے ہم کسی ایسے شخص پر ایمان نہیں لا سکتے جس کی ہمارے مخالف فرشتے سے ساز باز ہے۔ اگرچہ یہ بات بہت عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ یہود حماقت کی اس حد کو پہنچ جائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جائیں، لیکن انسان جب ضد، حسد اور فرقہ سازی کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی بات بھی بعید نہیں رہ جاتی۔ رفاوت کا ایک فرقہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قرآن دراصل اترنا تو تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، لیکن جبریل علیہ السلام غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کر چلے گئے۔ اس فرقہ کے لوگ اس گناہ پر نعوذ باللہ حضرت جبریل علیہ السلام الامین پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے یہود کی اس حماقت پر جو گرفت کی ہے وہ بڑی برمحل اور بڑی ہی سخت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس غصے میں جبریل علیہ السلام کے مخالف بن بیٹھے ہو تو کہ انہوں نے یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتاری، تمہارے کسی آدمی پر کیوں نہ اتاری، تو یہ سوچو کہ تمہاری یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ تم اللہ کو بھی اپنا مخالف سمجھتے ہو، کیونکہ بہرحال جبریل علیہ السلام تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق بھی اللہ کے فرشتے ہیں، وہ کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے، لازماً یہ کام بھی انہوں نے خدا ہی کے حکم سے کیا ہے۔ پھر تم تنہا جبریل علیہ السلام ہی کے نہیں بلکہ خدا کے بھی مخالف ہوئے اور خدا بھی تمہارا مخالف ٹھہرا۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین میں قرآن کی مزید 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پچھلے صحیفوں کا مصدق ہے، دوسری یہ کہ وہ راہ حق کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، تیسری یہ کہ جو اس کی رہنمائی قبول کر لے وہ ان کو آخرت کی فوز و فلاح کی بشارت سنا رہا ہے۔ یہ تفصیل یہاں اس لیے پیش کی گئی ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہود کی یہ مخالفت صرف قرآن ہی کی مخالفت نہیں ہے بلکہ خود ان کی اپنی کتاب کی بھی مخالفت ہے۔ وہ اس ہدایت کے بھی مخالف ہیں جو پہلے نازل ہوئی اور اس ہدایت کے بھی دشمن ہیں جو اب دنیا کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی مخالفت سے جس کی مخالفت لازمی آتی ہے یہ اس کی تفصیل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شرارت کی جو سزا اس کا بیان بھی۔ اول درجے میں تو اس سے خود اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اس کی وجہ اوپر والی آیت میں بیان ہو چکی ہے کہ جب ایک
ایسے کام کی بنا پر جبریل علیہ السلام ہی سے خفا ہیں یہ لوگ جو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خود خدا کے بھی مخالف ہیں۔ پھر اس سے تمام فرشتوں، تمام رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل سب کی مخالفت لازمی آتی ہے، اس لیے کہ خدا اور اس کے فرشتے اور اس کے رسولوں میں کامل ہم آہنگی ہے۔ فرشتے اور انبیاء علیہم السلام سارے کام خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کے احکام کے تحت ہی کرتے ہیں اور ایک ہی حزب سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی مخالف ہوا وہ سب کا مخالف ہوا، اور جس نے کسی ایک کی بھی تکذیب کی اس نے سب کی تکذیب کی۔ یہاں یہ اجمالی اشارہ کافی ہے، آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ یہاں عام فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد جبرائیل اور میکائیل کا ذکر خاص طور پر ایک تو ان کی اہمیت کے سبب سے ہے، جس طرح عام کے بعد خاص کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل، جیسا کہ بعض روایات سے واضح ہوتا ہے، میکائیل فرشتہ کو حضرت جبرائیل کے برعکس اپنا ہمدرد فرشتہ سمجھتے تھے۔ قرآن نے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام کو شامل کر کے یہ واضح کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا مخالف جس طرح اللہ کا مخالف ہے اور اس کے نبیوں اور رسولوں کا مخالف ہے، اسی طرح وہ میکائیل علیہ السلام کا بھی مخالف ہے، اس لیے کہ خدا کے تمام فرشتوں اور تمام رسولوں کی ملت ایک ہے۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں اسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیان کوئی رقابت اور چشمک نہیں ہے کہ جبرائیل سے جن کی لڑائی ہو میکائیل ان سے دوستی گانٹھے رکھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ کے ٹکڑے سے بیک وقت دو باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کے مخالف اور دشمن ہیں وہ کافر ہیں، دوسری یہ کہ اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ قرآن کے اعجاز بیان نے ان دونوں باتوں کو اس طرح سمیٹ دیا ہے کہ بات بھی پوری ہو گئی اور مخاطب کے لیے انکار و بحث کی کوئی گنجائش بھی پیدا ہونے نہیں پائی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آیات بینات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی وہ واضح اور قطعی دلیلیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، عام اس سے کہ وہ قرآن کے مدلل بیانات کی صورت میں ہیں یا ان کارناموں، علامات و شواہد اور معجزات کی شکل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظہور میں آئے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں اس قدر واضح ہیں کہ جس کے اندر ذرا بھی معقولیت ہو وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ صرف وہی لوگ اس کا انکار کر سکتے ہیں جو نافرمان اور عہد شکن ہوں۔ فسق کا اصلی مفہوم خدا کی نافرمانی ہے۔ نافرمانی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بڑی سے بڑی نافرمانیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا یہی مفہوم یہاں بھی ہے۔ سیاق و سباق سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بات دلائل و شواہد کی ہو تب تو قرآن کی صداقت واضح ہے، لیکن جو لوگ خدا کے ہر عہد و پیمان کو توڑ ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہوں ان کے نزدیک ان دلائل و شواہد کی کیا اہمیت ہے؟ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس اسلوب کلام اظہار تعجب اور اظہار حسرت کا ہے۔ اوپر یہود کی عہد شکنیوں کا ذکر کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہی عہد شکنی کی روش انہوں نے اس عہد کے معاملے میں اختیار کی ہے اور جو آخری کتاب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان سے لیا گیا تھا۔ پھر با انداز تعجب و اظہار حسرت فرمایا کہ کیا ان کی یہی روش ہمیشہ باقی رہے گی کہ جب کبھی یہ خدا سے کوئی عہد باندھ دیں گے تو وقت آنے پر یہ اس کو توڑ تاڑ کے رکھ دیں گے، صرف تھوڑے سے لوگ اس پر قائم رہ سکیں گے۔ پھر اصل حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دینے کے لیے فرمایا کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، یعنی ان کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو سرے سے ایمان ہی سے آری ہیں۔ یہ تو تورات پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن فی الحقیقت ایمان کسی چیز پر بھی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
اوپر والی آیت میں یہود کی عہد شکنی کی جس روش کا ذکر ہوا ہے، اس آیت میں اسی کی واقعاتی شہادت پیش کر دی گئی ہے کہ دیکھو، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان پیشن گوئیوں کے بالکل مطابق ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، تو ان کے ایک بڑے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا اس سے کبھی آشنا ہی نہیں تھے۔ رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لفظ اگرچہ نکرہ کی صورت میں استعمال ہوا ہے، لیکن بعد کی صفات اور سیاق و سباق سے مراد متعین ہو جاتی ہے، نیز اس سے رسول کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ کتاب اللہ سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے اور قرآن بھی۔ تورات مراد لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان اہل کتاب نے اہل کتاب ہو کر اللہ کی کتاب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اسی انداز میں نظر انداز کیا ہے گویا اس کو جانتے ہی نہیں۔ قرآن مجید مراد لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک کتاب کو شناخت کرنے کے بعد سب سے زیادہ اگر اہل تھے تو یہ تھے، اس لیے کہ یہ ایک آسمانی کتاب کے وارث اور امین ہونے کے مدعی بھی ہیں، اور اس طرح کی ایک کتاب کے نزول کی ان کو پہلے سے خبر بھی تھی، لیکن ضد اور حسد کا برا ہو کے اہل کتاب ہو کر وہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک رہے ہیں گویا اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک کر جس چیز کو انہوں نے سینے سے لگایا، یہ اس کا بیان ہے۔ قرآن مجید میں شیاطین سے متعدد جگہ جنوں اور انسانوں دونوں کے گروہوں کے مفسدین اور اشرار مراد لیے گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہاں بھی دونوں ہی کے اشرار مراد ہیں۔ اعلیٰ ملک سلیمان سے مقصود حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا زمانہ ہے۔ عربی زبان کے عام قاعدہ کے مطابق یہاں ایک مضاف محذوف ہے، یعنی اعلیٰ عہد ملک سلیمان۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان ظالموں نے کتاب الہی کو تو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور سحر و شعبدہ اور علم نجوم وغیرہ جیسے علوم سفلیہ کو جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جنوں اور ان کی پیروی کرنے والے انسانوں کے باہمی اشتراک سے رواج پائے، اس کی جگہ اختیار کر لیا۔ سحر و ساحری اور اس قسم کے سفلی اور شیطانی علوم کا چرچا کچھ نہ کچھ تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں معلوم ہوتا ہے ان کے روحانی علوم کے مقابلے کے شوق میں شیاطین جن و انس کے ایک طبقے میں سحر و ساحری کے سیکھنے سکھانے کا رواج بہت بڑھ گیا تھا، اور ان مفسدین نے اپنے ان علوم کو مرتب و مدون بھی کر ڈالا تھا۔ بعد کے زمانوں میں جب یہود دینی و اخلاقی انحطاط میں مبتلا ہوئے اور کتاب و شریعت کا ذوق ان کے اندر مردہ ہوا، تو قدرتی طور پر اس طرح کی مزخرفات کے سیکھنے سکھانے میں ان کا انہماک بہت بڑھ گیا، اور جیسا کہ قاعدہ ہے ان چیزوں کو تقدس کا رنگ دینے کے لیے وہ ان کو براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کرتے رہے ہوں گے، اور لوگوں کو ان کا گرویدہ بنانے کے لیے یہ دعویٰ بھی کرتے رہے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان علوم کے ذریعے سے وہ کارنامے انجام دیتے رہے ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں۔ آج بھی جو لوگ ان سفلی چیزوں کا ذوق رکھتے ہیں وہ اپنے ان خرافات کی تائید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ بہت دیتے ہیں۔ بعض نقش تو خاص ان کے نامی سے منسوب ہیں۔ اس طرح کی ساری چیزیں معلوم ہوتا ہے یہود ہی کے ذریعے سے ہمارے ہاں منتقل ہوئی ہیں، اور یہ اسی دفتر ضلالت کے باقیات میں سے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اشرار جن و انس نے مرتب کیا، اور جس کو بعد میں یہود نے فروغ دیا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ جملہ بطور استدراک یا بطور ایک جملہ معتذرہ کے ہے۔
سلسلہ کلام کے بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہود کے لگائے ہوئے الزام سے بری کرنے کے لیے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا دامن ان علوم سفلیہ کی آلودگیوں سے بالکل پاک ہے، اس نے اس کفر کا ارتکاب کبھی نہیں کیا۔ البتہ یہ شیاطین جن و انس ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا اور پھر لوگوں کو ان مزخرفات کی تعلیم دی۔ یہاں اسلوب کلام سے متعلق دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ ایک تو اس جملہ معترضہ کی بلاغت کے اس کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ متکلم کو ان علوم سفلیہ کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اتنی ناگوار ہے کہ اس کی تردید کے معاملے میں اس نے اتنا توقف بھی نہیں کیا کہ بات پوری ہو لے، بلکہ سلسلہ کلام کو روک کر فوراً اس کی تردید ضروری سمجھی۔ دوسری یہ کہ تردید ایسے اسلوب سے شروع کی ہے جس سے یہ بات آپ سے آپ نکلتی ہے کہ سحر کا کفر ہونا ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اوپر والا جملہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا بطور استدراک یا جملہ معترضہ کے ہے، اس وجہ سے اس جملے کا عطف لازماً ما تتلو الشیاطین پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ان علوم سفلیہ کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین کے ذریعے سے رواج پائے، دوسری اس چیز کی پیروی کی جو بابل کی اسیری کے زمانے میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی۔ جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان فرشتوں پر کیا چیز اتاری گئی تھی، اس سوال کا جواب عام طور پر مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہ جادو کا علم ہے، لیکن یہ جواب کئی پہلوؤں سے کھٹکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا عطف جیسا کہ ہم نے عرض کیا ما تتلو الشیاطین پر ہے، جس سے مراد خود قرآن کی تشریح کے مطابق جادو ہے۔ اب اگر اس سے مراد جادو ہی ہے تو اس کے علیحدہ ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ عربی زبان میں جب اس طرح معطوف اور معطوف علیہ آئیں تو عام اصول کے مطابق ان میں ایک حد تک مغایرت ہونی چاہیے۔ بغیر کسی خاص قرینہ کے اہل زبان اس عام ضابطہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہاں دونوں کے ایک ہی چیز ہونے کا نہ صرف یہ کہ کوئی قرینہ موجود نہیں ہے بلکہ قرائن اس کے خلاف ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے واضح یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے۔ اس لفظ میں عنایت اور افادیت کی جو شان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سحر جیسی شیطانی، ناپاک اور سراسر باطل بلکہ کفریہ چیز کے لیے اس کا استعمال ذوق پر گراں گزرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ چوپایوں اور لوہے وغیرہ جیسی چیزوں کے پیدا کیے جانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن محض اتنی بات جادو کے لیے اس لفظ کی موزونیت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لوہا اور چوپائی وغیرہ تمدنی اور معاشی نقطۂ نظر سے ہمارے لیے نہایت خیر و برکت کی چیزیں ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے تو اس کا استعمال سمجھ آتا ہے، لیکن ہمارے علم میں قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے جو جادو کی طرح کفریہ اور شیطانی ہو۔ کفار پر عذاب الہی نازل کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے، لیکن کفار پر جو عذاب آتا ہے وہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہوتا ہے اور اس سے خدا کی زمین کی تطہیر ہوتی ہے۔ ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ خیر ہو یا شر، دنیا میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے خدا کی مشیت ہی کے تحت پائی جاتی ہے، لیکن خدا کی مشیت کے تحت کسی باطل کو مہلت ملنا اور چیز ہے، اور سحر جیسے شیطانی علم کا دو فرشتوں پر اتارا جانا بالکل دوسری چیز ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ علم جیسا کہ الفاظ قرآن سے واضح ہے دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور یہ دو فرشتے لوگوں کو اس علم کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ فرشتوں کے متعلق یہ بات مسلم ہے کہ شرک و کفر کی ہر آلائش سے ان کے دامن پاک ہیں۔ ان کے مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ اس طرح کی کسی گندگی کی ان کو کبھی چھوت بھی نہیں لگتی۔ فرشتے ہمیشہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و عدل کے قیام اور خیر و فلاح کی دعوت و تعلیم کا ذریعہ بنے ہیں، اور یہی چیز ان کے شایان شان ہے۔ اس وجہ سے جادو کے علم کا ان پر اترنا اور ان کا اس کی اشاعت کرنا اگرچہ کتنی ہی احتیاط کے ساتھ کیوں نہ ہو، عقل سے بعید بات ہے۔ اگر فرشتے اس طرح کے کام کرنے لگ جائیں تو پھر شیاطین کے لیے کیا کام باقی رہ جائے گا؟ چوتھا یہ کہ فرشتوں نے اپنے اس علم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے بھی کچھ ایسا ہی مترشح ہوتا ہے
کہ ان کا علم شیاطین کے سحر سے کچھ مختلف خصوصیات رکھتا تھا۔ شیاطین کا علم تو جیسا کہ قرآن مجید نے خود وضاحت کر دی ہے یکسر کفر تھا، لیکن فرشتوں نے اپنے علم کے لیے فتنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فتنہ کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ قرآن میں اس سے عموماً وہ چیزیں مراد لی گئی ہیں جو پیدا تو کی گئی ہیں اصلاً انسان کی نفع و بہبود کے لیے، لیکن انسان اپنے استعمال کی غلطی سے یا ان کی حد سے بڑی ہوئی محبت میں گرفتار ہو کر ان کو اپنے لیے فتنہ بنا لیتا ہے، جس کے سبب سے وہ مفید ہونے کے بجائے مضر بلکہ مہلک بن جاتی ہیں۔ مثلاً مال اولاد کو قرآن مجید نے فتنہ کہا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بجائے خود شر نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان ان کے صحیح مقام کو پہچانے تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نفع پہنچانے والی بن سکتی ہیں، لیکن جب انسان ان کی بیجا محبت میں گرفتار ہو کر ان کے پیچھے خدا اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو یہی چیزیں اس کے لیے وبال اور عذاب بن کر رہ جاتی ہیں، کیونکہ بعض حالات میں آدمی کو ان کی محبت کفر تک پہنچا کر چھوڑتی ہے۔ یہ سارے پہلو اس بات کے خلاف ہیں کہ وما انزل علی الملکین سے جادو مراد لیا جائے، لیکن اگر جادو مراد نہ لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کا فرشتوں پر اترنا موضوع بھی ہوا اور جس کے انہماک یا غلط استعمال سے وہ خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہوں جو یہاں اس علم میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس کا انہماک کتاب اللہ سے برگزشتہ کرتا ہو، اس کی نوعیت ایک فتنہ کی ہو جس کے غلط استعمال سے آدمی کفر میں پڑ سکتا ہو۔ نیت لوگ میاں اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہوں۔ ہمارے نزدیک اس سے مراد اشیاء اور کلمات کے روحانی خواص و تاثیرات کا وہ علم ہے جس کا رواج یہود کے صوفیوں اور پیرووں میں ہوا اور جس کو انہوں نے گنڈوں، تعویذوں اور مختلف قسم کے عملیات کی شکل میں مختلف اغراض کے لیے استعمال کیا۔ مثلاً بعض امراض یا تکالیف کے ازالے کے لیے یا نظر بد اور جادو وغیرہ کے برے اثرات دور کرنے کے لیے یا شعبدہ بازوں وغیرہ کے فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یا محبت اور نفرت کے اثرات ڈالنے کے لیے۔ یہ علم اس اعتبار سے جادو اور نجوم وغیرہ کے علم سے بالکل مختلف تھا کہ اس میں نہ تو شرک کی کوئی ملاوٹ تھی اور نہ اس میں شیطان اور جنات کا کوئی دخل تھا، لیکن اپنے اثرات و نتائج کے پیدا کرنے میں یہ جادو ہی کی طرح زود اثر تھا۔ ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ علم بابل کے زمانے عیسوی میں 2 فرشتوں کے ذریعے سے اس لیے دیا گیا ہو کہ اس کے ذریعے سے بابل کی سحر ساحری کا مقابلہ کر سکیں اور اپنی قوم کے کم علموں اور سادہ لوحوں کو جادوگروں کے رعب سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس بات کی طرف ہمارا ذہن 2 وجہ سے جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ بابل میں سحر و ساحری اور نجوم کا بڑا زور تھا۔ دوسری یہ کہ یہ بات سنت اللہ کے موافق معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ ایک غلط علم کا رعب اور زور ہوا جس سے مفسد لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو کوئی ایسا علم بھی عطا فرمائے جو جائز و نافع ہو۔ ہاروت و ماروت قرآن سے واضح ہے کہ خدا کے 2 فرشتے تھے۔ اس وجہ سے تفسیر کی کتابوں میں ان کے متعلق جو فضول سا قصہ منقول ہے وہ ہمارے نزدیک بالکل ناقابل التفات ہے۔ وہ ملکوتی صفات ہی کے ساتھ دینے میں بھیجے گئے تھے اور ملکوتی صفات کے ساتھ ہی یہاں رہے۔ ان کا علم بھی جیسا کہ عرض کیا ہے ایک جائز اور مفید علم تھا، لیکن یہود نے اپنے اخلاق کی پستی اور مذاق کی خرابی کی وجہ سے اس کو بری نیت سے سیکھا اور برے مقاصد ہی میں استعمال کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علم بھی ان کے ہاں سحر و ساحری کا ایک ضمیمہ بن کے رہ گیا اور اس کی دلچسپیوں میں وہ ایسا کھو گئے کہ کتاب اللہ سے اول تو انہیں کوئی تعلق ہی باقی نہ رہ گیا، اور اگر رہا بھی تو محض عملیات اور تعویذات کی حد تک کہ فلاں آیت کے پھونکنے سے یہ فائدہ ہوا کرتا ہے اور فلاں آیت کی تعویذ سے یہ اثر پڑتا ہے۔ ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا اس طرح کا علم دنیا میں اپنا کوئی وجود رکھتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہماری گزارش ہے کہ
اس کا انکار ایک بالکل بدیہی بات کا انکار ہے۔ اگرچہ میں خود اس طرح کے کسی علم کا بھی عامل نہیں بنا، لیکن متعدد بار میرے اپنے تجربے میں ایسی باتیں آئی ہیں جن کے بعد میرے لیے اس چیز کا انکار ممکن نہیں رہا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اسی علم کے باقیات میں ہیں جن کو ہمارے صوفیوں اور پیرووں کے ایک طبقے نے اپنایا، اور اس سے انہوں نے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا، بلکہ واقعات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات میں اس کی مدد سے انہوں نے جوگیوں اور جوتشیوں وغیرہ کے مقابل میں اسلام اور مسلمانوں کی برتری بھی ثابت کی۔ لیکن اخلاقی زوال کے بعد جس طرح یہود کے ہاں یہ علم علوم سفلیہ کا ایک ضمیمہ اور دکانداری کا ایک ذریعہ بن کے رہ گیا، اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ صرف پیری مریدی کی دکان چلانے کا ذریعہ بن کر رہ گیا، اور حق سے زیادہ اس میں باطل کے اجزاء شامل ہو گئے، جس کے سبب سے لوگوں پر اس کے اثرات بھی وہی پڑے جو قرآن نے بیان کیے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ جس طرح وما کفر سلیمان والا ٹکڑا بطور جملہ معترضہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت کے لیے وارد ہوا ہے، اسی طرح یہ ٹکڑا بطور استدراک ان فرشتوں کی بریت کے لیے وارد ہوا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ یہ اپنے اس علم کا اگر کسی پر انکشاف کرتے تو ساتھ ہی اس کو یہ تنبیہ بھی ضرور کر دیتے کہ دیکھو ہمارا یہ علم ایک فتنہ ہے، تو تم اس کو برے مقاصد میں استعمال کر کے کفر میں نہ پڑ جانا، بلکہ اس کو صرف اچھے مقاصد ہی میں استعمال کرنا۔ فتنہ کے مفہوم کی طرف ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام دنیاوی نعمتوں، بیوی، بچے، مال و جاہ، اقتدار و سلطنت وغیرہ دو دھاری تلوار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انسان اگر ان کا صحیح کام لے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے، اور اگر ان کی وجہ سے فتنے میں پڑ جائے تو یہ اس کے لیے عذاب بھی بن جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح یہ علم بھی حضرت اور منفعت کے دونوں پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کو لوگوں کی خدمت میں استعمال کر کے اس سے ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے، اور اس کو انتشار اور تفریق کا ذریعہ بنا کر اس سے گمراہی اور ہلاکت کا سامان بھی مہیا کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو زیادہ تر غلط ہی استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے فرشتوں نے ایک خیر خواہ معلم کی طرح اپنے سے ہر ربط پیدا کرنے والے کو پہلے سے آگاہ کر دیا کہ ہمارا علم ایک شمشیر دو دم کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی اس کو سیکھ کر اس کے برے مقاصد میں بھی نہ استعمال کرے، ورنہ اس طرح وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہاں فرشتوں کے تعلیم دینے کے معاملے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جس سے بادی النظر میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو انسانی روپ میں تعلیم دیتے تھے۔ اگر یہ بات ہو تو اس میں کوئی خاص اشکال نہیں ہے۔ متعدد ایسے واقعات کا خود قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتے انسانوں کے اندر خود انسانوں کی شکل و صورت میں نمایاں ہوئے ہیں، لیکن امکان اس بات کا بھی ہے کہ عملیات کے دل دادا لوگ کسی خاص قسم کی ریاضت اور چلہ کشی کے ذریعے سے ان سے روحانی قسم کا ربط پیدا کر کے یہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہوں۔ اگر مطلب یہ لیا جائے تو قرآن کے الفاظ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے خلاف جاتی ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی فرشتوں کی مذکور بالا تنبیہ کے باوجود لوگ خاص طور پر ان سے ان عملیات کی تعلیم حاصل کرتے تھے جن کے ذریعے سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال سکیں۔ اس ٹکڑے سے یہود کے فساد اخلاق اور ان کی پست ہمتی اور دنات پر روشنی پڑتی ہے کہ ان کی سب سے زیادہ رغبت اس عمل سے تھی جس کو کسی میاں بیوی کے رشتہ محبت کو قطع کرنے کے لیے بطور مقراض استعمال کر سکیں، حالانکہ میاں بیوی کے رشتے کے استحکام پر پوری نظام تمدن کے استحکام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی مذہبی جماعت اپنے علم کو اس بنیاد کے اکھاڑنے میں لگا دے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے شیطان کے کرنے کا جو کام تھا اس کو خود سنبھال لیا۔ جو علم اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے اس سے معاشرت کے صرف گونڈوں اور بدماشوں ہی کو نفع پہنچ سکتا ہے، اور محبت و نفرت پیدا کرنے کے علم کا اس سے زیادہ مہلک استعمال کوئی اور نہیں
نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس سے صحیح کام بھی لیا جا سکتا ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچ سکتا ہے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ ٹکڑا بھی بطور استدراک کے ہے، یعنی ان عملیات کے شائقین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بجائے خود نافع اور دار ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اعمال شیطانیہ ہوں یا اعمال روحانیہ، ان سے اگر کسی کو نفع یا ضرر پہنچتا ہے یا پہنچایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے اذن اور اس کی مشیت کے تحت، یہ چیزیں بذات خود مؤثر نہیں ہیں۔ اس استدراک سے اس توحید و اخلاص کو اجاگر کیا گیا ہے جو قرآن کی تمام تعلیمات کی بنیاد ہے۔ ایک موحد کو اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اول تو وہ اس طرح کی چیزوں کی رغبت ہی نہ کرے، ثانیاً اگر ان میں سے کوئی چیز اس کے علم میں آئے تو اس کو مؤثر بذات نہ مانے، نیز اگر اس طرح کی کسی چیز سے اس کو ضرر کا اندیشہ لاحق ہو تو صرف اللہ واحد ہی کی طرف مدد کے لیے رجوع کرے، ٹونوں ٹوٹکوں اور عاملوں اور سیانوں کے چکر میں نہ پھنسے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ٹکڑا سیکھنے والوں کے اخلاقی اور ذہنی پستی کو ظاہر کر رہا ہے۔ جو علم وہ سیکھتے تھے وہ بجائے خود تو جیسا کہ ظاہر ہوا اپنے اندر نفع و نقصان دونوں کے پہلو رکھتا تھا، لیکن سیکھنے والوں کی ذہنیت وہی ہوتی تھی جو اوپر مذکور ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی جوڑے کے درمیان تفریق کرائیں جن میں الفت ہے، ان کے درمیان نفرت کے بیج بوئیں، جن میں وصل ہے ان میں فصل پیدا کریں۔ اپنے اس فسادیت کی وجہ سے انہوں نے اس نفع کی پہلو کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی یہود کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو لوگ اس طرح کے فتنوں میں پڑیں گے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تورات میں نہایت واضح الفاظ میں انہیں ان چیزوں سے روک دیا گیا تھا۔ استثناء باب 18 آیات 9 تا 12 ملاحظہ ہوں۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں جلوائے، یا فالگیری یا شگون نکالنے والا، یا افسونگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یار یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسا کام کرتے ہیں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس واضح تنبیہات کے باوجود یہود نے ان ساری چیزوں کو اختیار کیا، اور ان کا ذوق ان کے اندر اس قدر بڑھ گیا کہ طالوت علیہ السلام کو اپنے زمانے میں پوری قوم کی تطہیر کرنی پڑی۔ چنانچہ سموئیل کے باب میں 18-30 میں ہے، اور ساڈل نے جنات کے آشناؤں اور افسونگروں کو ملک سے خارج کر دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آیت 101 کو بھی جو اوپر گزری ہے نگاہ میں رکھیے۔ وہاں فرمایا تھا کہ انہوں نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور سحر اور نجوم اور گنڈے تعویذ وغیرہ کے فتنوں میں پڑ کر رہ گئے۔ اب یہاں فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آخری کتاب پر ایمان لاتے اور ان فتنوں سے بچتے جن میں وہ مبتلا ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر تھا، لیکن یہ اپنی رذالت اور پس ہمتی کی وجہ سے علوم سفلیہ کی دکانداری ہی کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان اور اس کے بخشے ہوئے علم کا اجر و ثواب خدا کے ہاں کیا ہے۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ مجموعہ آیات 97 تا 103 کی چند اہم باتیں۔ اس مجموعہ آیات کے اندر بھی چند باتیں ایسی ہیں جو مزید وضاحت کی محتاج ہیں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ ایک یہ کہ بسا اوقات ایک گمراہی یا بد عقیدگی بظاہر معمولی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اندر اتنی گمراہیاں اور بد عقیدگیاں چھپائے ہوئے ہوتی ہے کہ اس سے آدمی کے سارے دین و ایمان کی جڑیں اکھڑ کر رہ جاتی ہیں۔ یہود قرآن کی مخالفت کے جوش میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بھی مخالف بن گئے، اور اس چیز کو انہوں نے ایک معمولی بات سمجھا۔ قرآن نے جب اس کے مضمرات واضح کیے تو معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام کی مخالفت تنہا جبریل علیہ السلام ہی کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، اس کے تمام فرشتوں کی مخالفت ہے، اور اس کے تمام رسولوں کی مخالفت ہے۔
پھر ساتھ ہی اس مخالفت کے ایک اور لازمی نتیجے کو بھی واضح فرمایا کہ جو مذکورہ نتائج سے بھی زیادہ سنگین ہے، وہ یہ کہ جو لوگ ایسے کٹر کافر ہیں کہ اللہ، ملائکہ اور انبیاء سب کے دشمن ہیں، اللہ ان کا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے لازماً ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ غور کیجئے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی۔ دوسری بات جو مذکور بالا اصول پر مبنی ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ اور اس کے نبیوں اور اس کے رسولوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب سب کی تکذیب اور کسی ایک کی بھی دشمنی سب کی دشمنی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا عقیدہ یہ بتایا گیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، بقرہ 285 ترجمہ، اس کے رسولوں کے درمیان ہم کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ مزید غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اسی اصول پر وہ حدیث بھی مبنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی تو اس نے خود مجھے اعلان جنگ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے جاننے اور ماننے والے ہیں وہ در حقیقت اسی ملت اور اسی حزب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں انبیاء اور رسل اور ملائکہ شامل ہیں۔ جس طرح ان میں سے کسی کی دشمنی بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی خلاف جنگ ہے، اسی طرح صلحاء اور ابرار میں سے بھی کسی کی دشمنی بالواسطہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تیسری یہ کہ جس طرح سحر، نجوم، حاضرات، فعل اور کہانت وغیرہ کی قسم کی چیزیں خدا اور اس کی شریعت سے انسان کو برگزشتہ کرنے والی ہیں، اسی طرح اشیاء اور کلمات کے روحانی خواص یعنی گنڈے، تعویذ اور جھاڑ پھونک کا علم بھی انسان کے لیے ایک فتنہ اور کتاب و شریعت سے منحرف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ربط پیدا کرنے کے لیے صحیح رائے یہی ہے کہ آدمی نہ صرف سحر و ساحری سے دور رہے بلکہ اس دوسری قسم کی چیزوں سے بھی حد الوسع احتراز ہی کرے۔ انسان جب عملیات وغیرہ کے چکر میں پھنس جاتا ہے تو اس فتنے میں لازماً گرفتار ہو جاتا ہے جس سے ہاروت و ماروت نے متنبع کیا تھا، اور پھر ان تمام مفاسد کا ظہور بھی آنا لازمی ہے جو یہود کے ہاتھوں ظہور میں آئے اور جن کے سبب سے وہ کتاب اللہ کی روشنی سے محروم ہوئے۔